تھا چرنی میں رکھے گئے بچے کی عظمت. کیا عنوان تھا؟ چرنی میں رکھے گئے. پر کیسا کمال ہے، نجات دینے والا شدید سردی میں ہر سردی کو برداشت کیے بیٹھا ہوا ہے، اور نجات پانا لے بستر نہیں چھڑ دے. نجات دینے والا. اور میں نے رات کو بتایا تھا اس کا ترجمہ آپ کو، لیڑوں میں لپیٹا گیا. کس میں؟ یہ والی سہولت نہیں تھی جو آج ہمارے بچوں کے پاس ہے. اور کپڑے کا پیس بڑی اہمیت کا حامل تھا. جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، لکھا اس کے کپڑوں پر کیا ڈالا گیا؟ ٹکڑا ڈالا گیا. اس طرح کے سوٹ نہیں ہوتے تھے جس طرح پورے پورے تھان ہم لیتے ہیں. لوگ ڈیفرنٹ کپڑوں کو سی کر ایک سوٹ بناتے تھے. اس لیے وہ قصہ مریم میں ہے تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، پر فیسلٹیز کا ہونا بہت اچھی بات ہے. ہم نئے سال میں بات کریں گے. میں نے یہ بھی 12واں مہینہ سٹارٹ ہوا تو میں نے بہت سے پلان کیے. خدا نے پھر ایسی مت سکھائی نا، حالات نو ہیڑ پھیڑ کر کے انہیں کہا چل میرے تے بھروسہ کر. ٹھیک ہے، اور پھر میں تجھے بتاؤں گا. کئی سالوں سے تیرے پاس کچھ تھا، میں بھی ذرا کو جمع کرنے کے چکر میں پڑھنے کے موڈ میں تھا. خدا نے کہا تم جس پاسے لگے ہو اس پاسے ہی رہ. اس لیے ہم نئے سال کا میسج سیکھیں گے، فکر نہ کریں، خدا پر بھروسہ کریں. ہمارا نیو ایئر کا میسج ہوگا 2025 کے لیے. آئیے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں لوکا اس کا 2 باب، اور ہم اس کی 8ویں آیت سے آپ رک کے، اور جب بھی کلام پڑھیں کوشش کریں کہ کلام کو ٹھہر ٹھہر کے، کیا کر کے، پنجابی جو کہندے نے پوری چس لے کے کلام پڑھنا ہے. کی کرنا ہے؟ جی میں نوالا صحیح ہے، کلام کے لفظوں کو اس طرح ریسیو کرنا ہے تاکہ جب ہم سنیں اور اس کو بولیں اور اس کو سمجھیں تو یہ ہمیں اس کا ٹیسٹ ہماری روح کے اندر جائے. ہیلیلویا. اس کا رویہ ہمارے روز کے چال چلن کا حصہ بن جائے. تو لوکا 2 باب کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اسی علاقہ میں کیا جی؟ چرواہے تھے. کیا تھے؟ جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کون سی بشارت دیتا ہوں؟ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ وہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں. اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے، آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے. دیکھیں کیا مرکزی آیت ہے؟ جس کی خداوند نے کیا دی ہے ہم کو، کیا کریں؟ اس سے دیکھیں، خبر سنے نہیں. کئی ساری زندگی خبر سنتے ہیں بشارت، لیکن وہ کبھی مسیح کو دیکھتے نہیں ہیں. وہ کرسمس پہ دوسروں کے کپڑے اور اپنے کپڑوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں. پر کیا انڈرسٹینڈنگ تھی چرواہوں کی؟ انہوں نے کہا جس کی خداوند نے ہمیں خبر دی ہے. کیا کیا ہے؟ کیا کریں؟ اس سے دیکھیں. اور آگے بس انہوں نے نہیں رک گئے سن.
11:30 ہو ہی جان ہے کوئی گل نہیں. جلدی سے کیا کیا؟ جا کر کیا کیا انہوں نے؟ جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چھڑنی میں پڑا ہوا پایا. انہیں یہ دیکھ کر جو لڑکے کے حق میں ان سے کہی تھی مشہور کی کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین. آج کا ہمارا عنوان ہے کرسمس. کرسمس میں جس کی بشارت ہے اسے دیکھیں. کیا عنوان ہے؟ کرسمس میں جس کی بشارت ہے اسے دیکھیں. اور پیچھے جو لوگ آتے ہیں لالا جی نے آگے کر دیجئے گا, ٹھیک ہے؟ اگلے والوں نے تنگ کرنا. اوکے, کرسمس میں جس کی بشارت ہے اسے دیکھیں. ایک دفعہ ٹاپک بول دیں تاکہ ہمیں سمجھ لگ جائے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. کرسمس میں جس کی بشارت ہے اسے دیکھیں. آمین. یعنی کرسمس میں جس کی خوشخبری ہے اس کو دیکھیں. کرسمس میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو دیکھیں. اب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کے اندر مجوسی اور چرواہے یہ دو بڑے اہم کردار تھے. حالانکہ جب کبھی آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو سارے ہی کردار بڑے اہم ہیں. ہیرودیس کا کردار بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیا ہے؟ کون سا کردار؟ تاکہ کئی ہیرودیسی سوچ والے جڑے نے سدھے ہو جان. اس لیے بتایا گیا نا کہ اس نے یسوع کے بابت سن تو لیا پر دیکھنے کے لیے اسے فقیوں فریسیوں کے پاس کلام کے صحیفے تھے پر انہوں نے مسیح کو ڈھونڈا نہ. کیا کلام تو واقف سن کی سن پوچھا گیا نا مسیح کی پیدائش پر بتا دیا. کئی لوگوں کو پتا ہوتا ہے پر کبھی ان کی زندگی میں نجات کا تجربہ نہیں ہوتا. کلام کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں سامری عورت کی طرح. آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح سے گفتگو کر رہے تھے تو جب کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی؟ یسوع کوئی بھی بات شروع کرتے تھے گو ہو کے آندی سی ہے پر نجات سے وہ خالی تھی. کلام سے ضرور واقف تھی. کیا تھی؟ لیکن نجات کے بغیر تھی. بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی وہ گناہ والی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. جاننے کے باوجود بھی اپنی پرانی فطرت سے دوچار ہوتے ہیں. یہ جو چرواہے ہیں کلام میں لکھا ہے وہ رات کو گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. اور ان چرواہوں کی بابت میں نے پہلے بھی آپ کو بارہا دفعہ بتایا یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے. یہ خاص چرواہے تھے اور ان کا خاص مقصد تھا کہ ہیکل میں جو قربانیاں دی جاتی تھی ان بڑوں کو تیار کرنا. کیا کرنا؟ کیونکہ جو قربانیوں کے جانور تیار کیے جاتے ہیں وہ ان کا لیول فرق ہوتا ہے. ان کے بارے میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جسم پر کوئی داغ نہ ہو, ہیں وہ مزور نہ ہو, بیمار نہ ہو, لچار نہ ہو, اس کی یعنی پورا سٹرکچر دیکھا جاتا ہے. اور خدا قربانی کے بارے میں بائبل مقدس میں بڑی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں قربانیوں کو کس طور پہ خدا چاہتا تھا کہ قربانیاں کیا ہوں؟ بے عیب ہوں. کیا ہوں؟ یعنی خدا نے قربانی کے لیے جو تقاضا کیا تھا, جو خدا نے ایکسپٹ کیا تھا یا خدا جو ہوپ کرتا تھا کہ قربانی دینے والا بھی ٹھیک ہو اور جو قربانی دے رہا وہ بھی ٹھیک ہو. کیا ہو؟ قربانی دینے والا بھی. کیونکہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیے قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا ہے؟ قربانیوں کا پھر کوئی. اسی لیے تو خدا یرمیہ میں کہتا یہ دور سے ہدیے لائے مجھے ان کے ہدیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور ملاکی میں یہی تو رونا تھا. خدا کہتا میں ان کے ہدیوں پر نظر, ان کی قربانیوں پر نظر نہیں کروں گا کیونکہ انہاں دے گھر دے معاملہ ٹھیک نہیں. اور جس بندے دے گھر دے معاملہ ٹھیک نہیں نا او دیاں دعاواں بھی کوئی معنی نہیں رکھدیاں. خدا نے کیا کہا میں ان کے آنسوؤں پر نظر روئے. وہ کہتے ہم چلائے اور لکھا جب خدا ترسوں نے گفتگو کی خدا نے کان لگا لیے. ہیلیلویا.
کیونکہ ملاکی نبی کے اندر قربانیاں تو دی جا رہی تھی، پر دینے والے جو تھے وہ اپنی ازدواجی لائف میں ٹھیک نہیں تھے. کیا تھے؟ اپنی خاندانی لائف میں ٹھیک نہیں تھے. تو خدا نے ان کی قربانیوں کو بھی کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا. خدا نے ایسی قربانیوں کو، خدا نے ان قربانیوں پر نظر نہ کی. اس لیے یہ چرواہے عام نہیں تھے، یہ خاص تھے، اور یہ خاص طور سے بیڑوں کی ہیکل کے جانوروں کو دیکھ بھال کرتے تھے. اور کلام کہتا ہے وہ روز کی روٹین کے اندر تھے، سردی کے اندر، اور بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک دم آج عجیب واقعہ رونما ہوا. یہ پہلا کرسمس ہے. کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم نے کیرل کہاں سے سیکھ لی ہے؟ یہ ٹولی ہے، یہ گیت گانے والے. اچھی بات ہے، ہم رات کو چاہتے تھے، لیکن بھائی بڑے کام تھے. یہ تو ہم چاہتے تھے کہ ہم اس محلے کے اندر دعا کریں اور نکلیں. اور ساڈا خاص بھائی بھی بیمار سی، ساتھ بھی ٹولا کالا ساڈا. اس وجہ سے سارے کام پینڈنگ میں چلے گئے. لیکن میں دعا کر رہا تھا کہ صبح وہ آئے، کیونکہ ان بچوں کے بغیر اب میرا گزارا نہیں ہے. چرچ کو ان کی ضرورت ہے، اور جن کی یسوع کو ضرورت ہو پھر ان کے لیے نہ نہیں کی جاتی. آمین. خداوند کو ضرورت ہے ان بچوں کی، تاکہ وہ اپنا جلال ان کے وسیلہ سے ظاہر کرے. تو کلام کہتا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا. کیا ہوا؟ بولیے بولیے. خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. کیا ہوئے؟ یہ کیسا، یعنی ایک بڑی روشنی ان پر ظاہر ہوئی، اور اس روشنی کی وجہ سے وہ نہایت ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے. اور کرسمس کے اندر خدا جس سے بھی بولا، یہ کرسمس کا بڑا خاص جملہ تھا. یعنی کرسمس دے ہوتے خدا جدنا بھی بولے ہے انہیں ایک ہی گل کہی، ڈرو مت. زکریا کے ساتھ ظاہر ہوا، کیا کہا؟ قسم یوسف پر ہے. تو کئی دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں. کرسمس آتا ہے، کیا آتا ہے؟ یہ نہیں، ہاں کئی چیزیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ ڈر گئے. لیکن فرشتہ نے کہا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کون سی بشارت دیتا ہوں؟ بڑی. انگلش بائبل کہتی ہے گریٹ، عظیم بشارت. اور یہ لفظ جو ہے نا، یہ جو لفظ بڑی ہے، یہ اس کے لیے میگاس لفظ گریک کا استعمال ہوا ہے. کون سا لفظ؟ میگاس. میگاس کہتا ہے، یعنی گریک کا جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ایسی خوشی جو جذبات سے بھی بیان نہ کی جا سکے. کیسی خوشی؟ یعنی ایسی بشارت، ایسی خوشی کہ انسان کے الفاظ اجازت نہ دیں اس کو بیان کرنے کے لیے. اتنی بڑی خوشی جس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے. کیا ہے؟ یعنی میگاس لفظ جس میں سے یہ بڑی سامنے آیا ہے، یا بشارت، بڑی خبر دیتے ہیں، ایسی کہ انسان جس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اور رات کو ہم خداوند یسوع مسیح کی چرنی پر پڑے بچے کی عظمت پر بات کر رہے تھے، تو میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں بڑی خوشخبریاں آتی ہیں، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ہیں، وہ ماتم میں بھی بدل جاتی ہے. اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے لیے فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ وہ انسان کی خوشی منسلک نہیں رہتی. پر کیسی بات ہے، 2000 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے. یہ خوشی کی بشارت نہ صرف اس زمانہ کے بلکہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی خوشی کا باعث ہے. ہیلیلویا. یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی تمام نہیں ہوگی، بلکہ ہر روز جو مسیح کو قبول کریں گے، ایسی ان کے پاس شادمانی ہوگی جس کا لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکے گا، جس کو انسان سمجھ نہ سکے گا، جس کو وہ جان نہ سکے گا. اس لیے یاد رکھیے گا، آگے چل کر میں اس کو اور کھولوں گا، لیکن اتنا یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا ہم کیا کرتے، تمہیں ڈرو مت. وہ ذرا نور دیکھ کے ڈر گئے ہیں. ہو جاتا ہے نا، کوئی اچانک ایسی چیز سامنے آ جائے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور انہیں کہا ڈرو مت، ہم تمہیں کیا کرتے ہیں. تو تسی بھی بڑی آواز نہ بولو، کوئی گل نہیں، بولو بولو. کیسی بشارت؟
बड़ी खुशी की बिशारत है, हालेलुया, जिसका लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जज्बात कम पड़ जाएंगे, इतनी बड़ी बिशारत है ये। आगे जब हम देखते हैं और दूसरा उनको बताया गया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। क्या हुआ है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया था, फिर उनको एक निशान दिया गया। क्या दिया गया? तुम्हारे लिए एक निशान है कि एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब खास लफ्ज इस्तेमाल किया गया, निशान। क्या? एक साइन दिया गया। अब ये साइन जो था, पहली दफा ये निशान जो था वो जिसाया नबी के जमाना में दिया गया। क्या गया? और ऐसे हालात में दिया गया जहां खुदा के लिए मोहब्बत नहीं पाई जाती थी। क्या था? खुदा के लिए कदर का रवैया नहीं था, खुदा कोई खुदाई पर यकीन नहीं था। अगर आप ये हवाला देखें, मैं कुछ दिन पहले अक्सर जब घर में बात होती है तो फैमिली में हम अक्सर बाइबल मुकद्दस के टॉपिक्स पर, डिफरेंट मज़मून पर बात करते रहते हैं। जब मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले फैमिली के साथ, तो मैं बता रहा था उनको कि ये जो आयत है इसका पस मंज़र अगर समझ आ जाए ना, जब कहा गया यशायाह ने उस बादशाह से कहा कोई निशान मांग, जमीन तो मांग ला या जमीन की तह थलो मांग ला, की मांग? अब निशान क्यों मांग? क्योंकि उस वक्त में जो असूरी थे वो बड़े पावरफुल हो रहे थे। क्या थे? और मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था, ये जो खित्ता है ना, इसने सबसे ज्यादा दुनिया में हुकूमत की है, मशरिक ने। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी हुकूमतें यहाँ से पैदा हुई हैं, और सूर का ताल्लुक भी यहीं से है। अब सूर जो था वो बरसरे इक़्तिदार हो रहा था, और ये जो बादशाह था अख्सस, ये खुदा के साथ फेयर नहीं था, सिंसियर नहीं था। अब इसने, असूर ने फैसला यह किया, ये शाम के खिलाफ यानी मशूदा सीरिया के खिलाफ और मिस्र के खिलाफ और यरूशलेम पर चढ़ाई करेगा। क्या करेगा? अब जो यरूशलेम था, क्योंकि ये तो कोई, ये पूरे, इसकी हुकूमत तो दुनिया में नहीं रही, इसकी हुकूमत तो एक खास हिस्से तक रही, यरूशलेम तक हमेशा रही है। आज भी वो कहाँ आबाद है? इस्लामाबाद जितना, यानी इस्लामाबाद तो छोटा सिटी इसराइल जे पूरा मुल्क क्या है, लेकिन आप देखें दुनिया के अंदर उसने क्या तहलका मचाया हुआ है, दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, दुनिया के अंदर बेहतरीन चीज़ों का वो मौजूद है, और अगर उस पर अंदाज़ा लगाया जाए, इतनी खबरें वहाँ पर होती हैं, यानी उसमें समझ ले कि वो लोग जो थे वो पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। क्या करते हैं? वो स्टडी में बड़ी, हालात में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं वो लोग जो हैं। अब ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र इस बात को समझिए ताकि हम आगे बढ़े, इस निशान की जानिब देखें कि जब जिसाया ने, अब दोनों बादशाह जो थे वो मिल के गए इसराइल के पास। क्या गए? कि अगर हम 3 हो जाएंगे तो क्या करेंगे? असूर का मुकाबला कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? असूर का मुकाबला कर सकेंगे। तो उस वक्त के बादशाह जो यरूशलेम का बादशाह था, वो जरा थोड़ा सा चलाक भी था। क्या था? थोड़ा सा, खुदा पे भरोसा नहीं करता पर चलाक है ऐसी। इसने साथ साथ असूरी हुकूमत के साथ अपने मामला सीधे करना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिया? क्योंकि वो, उनको दुनिया से क्या लेना देना था, वो तो चाहते थे हमारा घर महफूज हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? हमारा यरूशलेम महफूज हो जाए, कहीं असूर इस पर ना चढ़ाई कर दे। इसलिए वो टैक्स देने के लिए, जजिया देने के लिए तैयार थे। अब अंदर खाते इसने अपने ताल्लुकात जो थे वो खुदा से जोड़ने की बजाय असूर के साथ जोड़ना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? यानी उस सुपर पावर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इसने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब दोनों ने कहा अच्छा नहीं बनना, चल फिर असूर तो बाद च वेखांगे, पहला तेरा इलाज करने हैं। की करने हैं? वो तेरी जरूरत किन जो सानू इनकार करन दी है, असीं चल के तेरे कोल आईए है। वो घमंड में आ गए।
پتہ نہیں سور نے تو حملہ کرنا یا نہیں کرنا تھا، پر یہ جو دونوں ایکا کرنے کے لیے گئے تھے، ان دونوں نے ذہن بنا لیا کہ اب ہم اس بادشاہ کا کیا کریں گے، اس کو سکھائیں گے ہمیں اس نے انکار کیوں کیا، اس کی جرت کیسے ہوئی ہمیں انکار کرنے کی۔ تو یہ گھبرا گیا اور جسایہ نبی اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کوئی نشان مانگ، کیا کر، کوئی، اس نے نشان مانگنے سے انکار کر دیا۔ کیوں مانگنے؟ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ خدا پر یقین نہیں کرتا تھا، دوسری بات کیوں اس نے نشان نہ مانگا، یہ خدا پر یقین اور یہ سمجھتا تھا، یہ بڑا مطمئن تھا کہ میں نے اسور کی خاطر ان سے لڑائی لڑی ہے، وہ میری مدد کرے گا، کیا کرے گا، یعنی یہ دو باتوں پہ بڑا مطمئن تھا۔ لیکن جسایہ نے کہا تو نشان مانگ نہ مانگ، ہن میں تینوں نشان دے کے جاواں گا۔ 7ویں باب میں پھر نشان دیا گیا کہ دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی، کیا ہوگی، ایک نشان دیا گیا، اور ایسے شخص کو نشان دیا گیا جو خدا میں انٹرسٹ نہیں تھا، کیا تھا، لیکن خدا نے پھر بھی نشان دیا، کیا دیا؟ آج بھی لوگ یسوع میں انٹرسٹ نہیں ہے، پر خدا نے پھر بھی اپنا بیٹا دیا ہے، کیا دیا ہے؟ آج لوگ بازاروں میں زیادہ انٹرسٹ ہے، کیا ہے؟ کسی کو دعا کی فکر نہیں ہے، کسی کو عبادت کی فکر نہیں ہوتی، کرسمس پہ ہے، انٹرسٹ کہاں ہے؟ دنیا کی چیزوں کے اندر۔ یعنی حزقیہ کو جب نشان دیا گیا وہ بھی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ بھی اس بات سے اس نے کہا نہیں مجھے نشان نہیں چاہیے، پر پھر بھی یہ خدا کی محبت تھی۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو خدا کی غیوری ہے نا، یہی خدا کی سب سے بڑی مجبوری ہے، کی ہے یہ محبت جیڑی ہے نا، یہ خدا نے بھی مجبور کر دیں دی۔ فکر صاحب کیسی یہ محبت خدا کو مجبور کر، یہ غیوری خدا کی ہے۔ اس نے کہا پھر بھی تمہیں نشان دوں گا، اور وہ نشان کیا ہوگا، ایک کواری کیا ہوگی، حاملہ ہوگی۔ آمین۔ ان کو بھی کہا گیا تمہیں کیا دیا، دو ایک نشان دے گا، اور نشان کیا ہوگا، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا، یعنی وہ نشان جو کواری سے پیدا ہوا ہے، ذرا اس نشان پر رکیے اور غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ چڑھنی میں، یعنی یہ جو بچہ چڑھنی میں ہے یہ پیدا کس سے ہوا ہے، ایک کواری سے۔ آمین۔ یعنی وہ نشان جو جسایہ نبی کے وسیلہ سے دیا گیا تھا، وہ سائن جو جسایہ نے بیان کیا تھا، اور دوسرا نشان جسایہ کی کتاب اس کے 11 باب کی 14 آیت میں ہے، اس وقت ان کو اس وقت لوگوں کو ایک نشان ملے گا، اور یسی کے تنے کی کونپل، کیا جی، یسی کے تنے کی کونپل، یعنی یسی سے نکلنے والا ایک بادشاہ آئے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے۔ آمین۔ اب دونوں نشان جو تھے، ایک میں بتایا گیا کہ وہ کواری سے پیدا ہوگا، اور دوسرے میں بتایا گیا وہ داؤد کے خاندان سے ہوگا۔ ہیلیلویا۔ اب ان کو نشان دیا گیا کہ تم کو ایک نشان دیا جاتا ہے، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چڑھنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اب یہ جو پھر آگے چلیں، اب پورا پیسج ہم نہیں دیکھتے کیونکہ نکلنا بھی ہے، ذرا تھوڑی سی 15ویں آیت پر رک جاتے ہیں، فرشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر نیکسٹ کرسمس پر جو ہے یہ عالم بالا پر صلح کیا ہے، اس کے اندر بہت بڑا ریویلیشن ہے۔ آج جن رہن دینے ہیں پھر اگوں، ٹھیک ہے، آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ 15ویں آیت پر ذرا نظر جمائیے اور ذرا غور سے دیکھیے، پڑھیے اس کو۔ تو کیا لکھا، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں۔ کہاں چلیں؟ بیت لحم تک چلیں، اور یہ جو بات ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں، کیا کریں؟ اب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ چرواہوں کو خبر دی گئی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی ہے۔ یہ خبر تو باغ عدن سے انسان کو دے دی گئی تھی۔ کیا دے دی گئی تھی؟ بائبل مقدس میں 300 سے زائد نبوتیں یسوع مسیح کی آمد، پہلی آمد کی بابت بیان کرتی ہیں کہ نہیں، 300 تو زیادہ نبوتاں، پیشن گوئیاں 300 سے زائد۔ اور بائبل مقدس پرانے عہد نامے کا مرکز ہی خداوند یسوع مسیح ہے۔ پرانے عہد نامہ کی ساری نبوتیں جس شخصیت کے چگرد گھومتی ہیں وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا۔
اس لیے یاد رکھیے گا، وہ سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نبی ہے، اور بھائی یسوع مسیح نبی کی خدمت تو رکھتا ہے جس طرح نبی کی خدمت تھی، کیونکہ نبی بھی اب دیکھیں نا، گناہ کے بعد 3 لوگ جو تھے ان کا کردار نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 3 تھا۔ پہلا کون ہے؟ نبی، کاہن اور بادشاہ۔ کتنا؟ نبی، کاہن اور بادشاہ۔ اب نبی کون تھا؟ نبی کا کام کیا تھا؟ نبی اسے کہتے ہیں جو خدا کی آواز کو سنتا اور لوگوں کو سناتا، وہ کیا ہے؟ نبی۔ جو بولے کاہن کون ہے؟ کاہن کے لیے جو گریک لفظ استعمال ہوا ہے پونٹیفیکس، اس کا مطلب ہے 2 کھائیوں کے درمیان پل بنانے والا۔ کیا کرنے والا؟ یعنی 2 لوگوں میں رابطہ چھوڑنے والا۔ یعنی کاہن وہ ہوتا تھا، نبی تو خدا کی آواز لوگوں تک پہنچاتا تھا، کاہن انسانوں کی آواز لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ کیا تھا؟ یعنی وہ لوگوں کی قربانیاں کیا لیتا اور کہاں تک پہنچاتا، کیونکہ رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ اب نسل انسانی جو تھی وہ نہ خدا کی آواز سن سکتی تھی، نہ اپنی آواز خدا تک پہنچا سکتی تھی۔ اور تیسرا بڑا عہدہ کیا تھا؟ بادشاہ۔ بادشاہ کا کیا کام تھا؟ اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑنا۔ کیا لڑنا؟ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے، یہ آرمی جب جنگ جیتتی تھی اور وہ جو پیغام آتا تھا، یعنی ہم کیا پا گئے ہیں؟ دشمن پر فتح پا گئے ہیں، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آمین۔ اور دوسرا لفظ، کیونکہ اینگلیون، یہ گریک زبان کے 2 لفظ ہیں، اینگلیون اور یو اینگلیون۔ کیا؟ اینگلیون اور اب اینگلیون عموماً گاسپل کے لیے، گڈ نیوز کے لیے لفظ اینگلیون استعمال ہوتا ہے، پر یو اینگلیون یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یو اینگلیون کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے ہاں بیٹا آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ یعنی یہ وہ خوشخبری کو کہا جاتا تھا، اور جب آپ کو پتا ہے جب بڑی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھی، حکومتیں برسر اقتدار تھی، تو جب کوئی بادشاہ پیدا ہوتا تھا تو پھر قیدیوں کی سزائیں معاف ہو جاتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ جشن کے اندر، خوشی کے اندر قیدیوں کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ آزاد کر دیا جاتا تھا۔ تو اینگلیون کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح آیا ہے، اور جو سزا کے نیچے ہیں وہ آزاد ہونے والے ہیں، وہ فتح پانے والے ہیں، وہ زندگی پانے والے ہیں، اور وہ قید سے رہا ہونے والے ہیں۔ ہیلیلویا، آمین۔ یعنی یہ بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو گناہ کی قید کے اندر ہیں، جنہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا، انہیں چھڑانے والا دنیا کے اندر آ گیا ہے، انہیں بحال کرنے والا دنیا کے اندر آ گیا ہے، انہیں رہائی دینے والا دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، یہ جو خبر تھی یہ کوئی نئی خبر نہیں تھی، بلکہ پرانے عہد نامہ کی عبادتیں اس خبر کے چگرد گھومتی تھی۔ کیا تھیں؟ پرانے عہد نامہ کی باتیں، قربانیاں کس بات کا ذکر کرتی تھی؟ کہ خدا ایک الہی قربانی دینے والا ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس میں آپ کو یاد ہوگا، اسحاق کی قربانی کس کی علامت تھی؟ خداوند یسوع مسیح کی علامت۔ اور خداوند یسوع نے اس وقت کے مذہبی لوگوں کو کہا، اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی کرتے۔ کیا کرتے؟ آج کل ایک کلام کی تمثیل جو نا، یہ دیکھیں بھئی، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، سانو نا کلام دیا نبوتاں نو تروڑن مڑاؤن دی لوڑ کوئی نہیں، ایویں ہی کئی نا وچ بڑھن دی کوشش کرتے پے نے، کی ہے ایویں نہیں، انج نہیں کام چلنا، کی ہے ایویں ہی۔ وہ جب وہ صلیب پر تھا تو وہ ایلی ایلی ہے کیا کر رہا تھا؟ او بھائی یہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ پہلے بائبل کے کنٹیکسٹ سے واقف ہوں، اتنا کھلا تضاد نہیں چلتا۔ اور اسی طرح بہت دفعہ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ تمہارے بھائیوں میں سے کیا ایک نبی پڑپا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تو پرانے عہد نامہ کی نبوتیں جو تھیں وہ ایک ہی شخص کے چگرد یہ خبر دی گئی،
اور وہ خبر یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، آمین، وہ زندگی دے گا، سلامتی دے گا۔ اب یہ پیغام ہمیں پہنچ گیا، جب ان تک خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ بولے انہوں نے، آپ بھی جلدی جلدی بولیں، کیا کیا انہوں نے؟ کس بات کی جلدی کی؟ کہ جو خبر ہمیں ملی ہے اس کو دیکھیں۔ یاد رکھیے گا، میرا اور آپ کا یسوع مسیح اتنا کمال ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ کیا ہے؟ اور جن نے یسوع نو اج تک نہیں نہ دیکھیا وہ چینج ہی نہیں ہویا، اور جڑا چینج ہو جائے انہوں یسوع نظر آتا جائے، آمین، اسے یسوع نظر آئے گا، اور جسے یسوع نظر آتا ہے پھر وہ چینج ہو جاتا ہے۔ نجات اسی کی زندگی میں آئے گی۔ کئی دفعہ ہم صرف خبریں سنتے ہیں، بھئی اب ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جس کی بابت ہم سنتے تھے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا، خداوند یسوع نے کیا کہا؟ ابراہیم مجھے دیکھنے کا مشتاق تھا، وہ نبی اس کو دیکھنے کے مشتاق تھے، پر کتنا خدا نے ہم پر فضل کیا کہ یسوع مسیح کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ساڑھے تے فضل ہویا جب وہ اتنے وہ چاہتے تھے کہ وہ جس کی بابت نبوت کرتے ہیں کاش وہ انہی کے زمانہ کے اندر آ جائے۔ وہ فکر مند تھے، لیکن خدا نے کس پر فضل کیا؟ مجھ پر، آپ پر فضل کیا۔ اور جو کہ دیکھیں، اب بات آ جاتی ہے، اب مجوسیوں نے کیا دیکھا؟ جس کو یعقوب کا ستارہ، داؤد کا ستارہ، بیت لحم کا ستارہ کہا گیا ہے، وہ ستاروں کے ذریعے ان کو خبر دی گئی کہ آج کیا پیدا ہو گیا ہے، تمہارے لیے ایک بادشاہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہاں سے چلے؟ یعنی دور دراز سے چل پڑے، کس کو دیکھنے کے لیے؟ جس کی بابت کیا دی گئی تھی؟ خبر دی گئی تھی۔ وہ رکے، خبر میں لگی ہے، بس ٹھیک ہے، جو لے لو تے سو جو، ایسا ہوا ہے؟ بلکہ انہوں نے مشکل سفر کا فیصلہ کیا، وہ چل پڑے۔ یعنی بائبل مقدس میں جس کو خبر ملی وہ چل پڑا، پر کون نہیں چلے؟ ہیرودیس کو خبر پہنچی، جب مجوسی گئے، انہوں نے پوچھا جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو ہیرودیس کیا؟ میں غور کر رہا تھا، اب جس زمانہ میں چرواہوں کی بات، کیونکہ بہت سارا کلام کا حصہ ہوتا ہے، اور میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑے وقت میں انجیل سنانا، کیونکہ مجھے نام بددیانتی سے انجیل سنانے کی عادت نہیں ہے، نہ مجھے ٹائم پاس کرنے کی عادت ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں ایک لفظ میں کھو جاؤں، اس کے اندر اتنا ڈیپ جاؤں میں۔ تو یہ جو چرواہے تھے نا یسوع کے زمانہ میں، جب چرواہوں کے پاس فرشتہ گیا تھا، یہ بڑا ہمارے لیے بڑا پیغام ہے کرسمس کا۔ تو چرواہے جو تھے اس وقت میں معاشرہ کے اندر جو تھے، یہ بڑے نارمل لوگ بن گئے تھے۔ کیا بن گئے تھے؟ انہاں دی کوئی حیثیت نسی کی ہے، انہاں دی کوئی، اب مجھے بتائیں جانوروں کے کام کرنے والوں کی، یعنی حالانکہ ان کی حیثیت بہت بڑی تھی۔ یہ جو اسرائیلی ہیں، ان کا باؤ اجداد کا پیشہ کیا تھا؟ چرواہے تھے۔ داؤد کون تھا؟ یعقوب کون تھا؟ اور وہ کیوں وہاں آباد ہو گئے جشن کے علاقہ میں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ہم شہر میں نہیں رہ سکتے، ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جتنے اسرائیلی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا پیشہ بدل لیا اور چرواہوں کو یہ حقیر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ لیکن کیا بات ہے، خوشخبری محل کے اندر نہیں۔ اور اسی لیے رومیوں کے خط کا ایک حوالہ ذرا پڑھ لیں، بڑا بابرکت حوالہ ہے، پہلا کرنتھیوں کے اندر آپ کو اس کے پہلے باب کی 27 اور 28 آیت ذرا دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور بلکہ خدا نے دنیا کے کن کو چن لیا؟ آگے کیوں چن لیا؟ کن کو شرمندہ کریں؟ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ کئی دفعہ کہندے نے لے اے کہڑے پاسے لگ گئے ہیں، اے انگوٹھا چھاپ ہے تے گھر گھر جا کے انجیل سناندے پے نے، وہ اسی سے تو سنا رہے ہیں، وہ کتوں اٹھ پے نے ہیں تے شاگردان بھی کی کیا جاندا سی؟ اے ان پڑھ کتوں آ گئے، اے پڑھے لکھے نہیں۔ پر اس پڑھے لکھے کا کیا فائدہ جو گناہ کے اندر مر جائے؟
او بھائی ڈگریوں سے خدا نہیں ملتا، خدا تو ان کو ملتا ہے جو اس کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں لاسٹ بات کے. ہیلیلویا. کیونکہ آسمان پر جانے کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، کیونکہ نجات کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے، وہ خداوند مسیح کے وسیلہ سے ہے. ہیلیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے جس میں زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. زور سے بولیے وہ کون سا نام ہے؟ خداوند یسوع مسیح. ہیلیلویا. آمین. اس لیے ذرا یہ جو چڑھوائے کہ لکھا اس نے کن کو چن لیا؟ ایسے لوگوں کو چن لیا جو معاشرے کے اندر چڑواہوں کی طرح جو کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، جو جن کی کوئی ویلیوز نہیں تھی. آگے خدا نے دنیا کے کمزوروں کو کن کو بولے ہیں؟ آگے کن کو شرمندہ کریں؟ زوراوروں کو شرمندہ کریں. آگے اچھا یہ کمینے لفظ پہ ذرا رک جائیے، اتھے جا کے نا ذرا تھوڑا جا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا. کمینے کا مطلب گالی نہیں ہے. کمینہ کسی نے کہو نا کمینہ، تو وہاں پر وہ ذرا تھوڑے سے جذبات اور طرف چلے جاتے ہیں. کمینہ کہتے ہیں کم ذات. کیا؟ کم یعنی جن کی کوئی حیثیت نہ ہو، کم ذات والے. کیا؟ اس لیے اس لفظ کو اس کے میننگ میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اپنی سوچنا نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے. اس نے کن کو چن لیا؟ جو وہ طبقہ. اب کیا یروشلم کے اندر اور طبقات کے لوگ نہیں تھے؟ بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ فائز تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے دولت مند تھے، برسر اقتدار تھے، پر خوشخبری جو تھی فرشتوں نے کسی کو نہیں پہنچائی. فرشتے ان کو پہنچائی جن کا کوئی وجود نہیں تھا. خوشخبری ان تک پہنچائی. اور یاد رکھیے گا خوشخبری وہی قبول کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. آمین. خوشخبری یہ خدا انہی کو اس دولت سے مالا مال کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ دیکھیں میں نے بارہا دفعہ اس پر تعلیم دی اور متوازن تعلیم میں نے دی، کیونکہ میں متوازن تعلیم کا قائل ہوں. میں بائبل کے 2-3 حوالوں کو تروڑ مروڑ کے اپنا ذہن بیان کرنے کو گناہ سمجھتا ہوں. کیا ہے؟ یعنی 2-3 حوالے پڑھ کے انہوں نے بیان کر دوں میں گناہ سمجھنا. یہ گناہ ہے. آپ کلام کو اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے نفع کے لیے استعمال کریں. کیا کریں؟ یعنی حوالہ کلام دا پڑھو تو دسو اپنے بارے کی ہے تے حوالے اپنے دو وچ کی ہے. یعنی سٹارٹ کلام تو تے حوالے اپنے. نو نو نو. وقت آنے والا ہے جب کلیسیا آسمان پہ اٹھائی جائے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ کوئی کیا تھا. کچھ بھی پنہا نہیں رہے گا، ہر کسی کا حال ظاہر کیا جائے گا. آمین. کون کیا کرتا ہے اس کا کریڈٹ ہم ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اس کا اجر دینے کے لیے خداوند نے خود وعدہ کیا ہے، دیکھ میں تیرے کاموں کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے. آمین. اس لیے ہمیں اپنی امید اور اپنی ہوپ جو ہے وہ کس سے لگانے کی ضرورت ہے؟ صرف اور صرف جس نے اجر دینا ہے. آمین. یسوع نے صرف یہ کی مذمت کی کہ تم ایسی دعائیں نہ کرنا جس میں تم لوگوں سے بلے بلے کرواؤ. کیا کراؤ؟ لوگوں کو پتہ لگے ہے بڑا بغاتی کی ہے تے اندروں پائیں تصب نہ پڑیا ہویا ہے. یہاں پر تو چل سکتا ہے، پر خدا کی حضوری میں چل، کیونکہ 2 نمبری آپ اس سے نہیں کر سکتے جس نے آپ کو تخلیق کیا. اور داؤد کہتا ہے میرے بے ترتیب مادے کو اس وقت بھی خدا دیکھ رہا تھا جب میں ماں کے پیٹ میں بڑھ رہا تھا. ہیلیلویا. اس لیے خدا نے ایسے طبقے کو چن لیا جن کی کوئی ویلیوز نہیں تھی. کیا تھی؟ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا. پر کیسی کمال بات ہے. اور پاکستان کی ہسٹری آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑے بڑے گھوڑے آئے، بڑے بڑے مشنریز آئے. آپ گوگل پر سرچ کریں، شاید پاکستان کی ہسٹوریکل کنڈیشن سے ہم کئی دفعہ واقف نہیں ہوتے کہ یہاں پہ مسیحیت کس بندے نے کام کیا، کس کے وسیلہ سے خدا نے کام کیا ہے. یہاں پہ بڑے بڑے پیکج، بڑی بڑی سوشل، بڑا این جی او ورک ہوا. لیکن سیالکوٹ کے اندر ایک ایسا شخص جس کے بعد مسیحیت برسر اقتدار آئی اور ان کو بڑا ریوائول آیا. آپ کو پتہ ہے وہ بندہ ایک ٹانگ سے مزدور تھا.
ਕੀ घोड़े बड़े दुध वंडे पर किसी ਨੂੰ पानी ਦੇ बपतिस्मे वास्ते तैयार ना कर सके है ना कर सके। लेकिन वो शख्स आया और वो छोटा सा व्यापारी था। और यहाँ पर ये जो बड़े बड़े आप, क्योंकि खुदा ने फजल किया है, मैंने पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शहरों में खुदा ने इंजील सुनाने को, सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े जो पुराने चर्चेज़ हैं, यानी ऐसे चर्चेज़ में भी खुदा ने इंजील सुनाने का फजल दिया जिनकी फाउंडेशन 100 साल से ज़ायद है। आप कभी भी देखें, घोड़ा जब भी स्ट्रक्चर करता था तो घोड़ा ये चाहता था कि चर्च का पादरी जो है वो चंदों के ऊपर ना रहे, तो वो दो काम करते थे, वो शाप्स बनाते थे। और आपको पता है, और मैं हैरान हूँ जब मैं कभी कभी एबटाबाद जाता हूँ, DI खान जाता हूँ और मुख्तलिफ कोयटा जाता हूँ, तो घोड़े ने हमेशा हब के अंदर, यानी 100 साल पहले जो बाजार बनना था, घोड़ा वहाँ जाकर बैठे। फैसलाबाद आप देखें, यानी वो पता नहीं कितों एडा जेन सी होता है, और 100 साल पहले आगे चल जाता सी। मड़ी के अंदर जा घुसा है, एबटाबाद के अंदर जा घुसा, हुंजा के अंदर, गिलगित के अंदर बड़ी मसीहत रही है, बहुत ज़बरदस्त मसीहत रही है। इतनी बड़ी क्रास वहाँ से अभी जब ये खुदाई हो रही थी, और इसकी स्वाद मौजूद है, बहुत बड़ी मसीहत की तात। लेकिन ये शख्स जिसका नाम अल्लाह देता था, क्या था, जेड़ा कुछ नहीं जानता, आया, इसको इंजील सुनाई, सुन के चला गया, खुदा ने तब्दील कर दिया। आमीन। कोई 4 महीने के बाद आया, साथ अपनी बीवी भी ले आया, कहता है इसको बपतिस्मा दे दो। क्या दे दो? ओ मिशनरी डब्बे वंड वंड थक गया तो कोई चेंज ना कर सके है, पर कैसा कमाल बंदा था। 3 महीने के बाद आया, 3 लोग अपने साथ और लिया, कहना इन्होंने भी दे दो है। फिर कहा जाता है कि उसके बाद ये देखें खुदा ने किसको इस्तेमाल किया, ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया, शायद जो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, खुदा ने किनको चुन लिया, बेवजूदों को। आमीन। ये बड़ी मज़े की हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, आप नेट से रिसर्च कर लें, आपके पास है। जरा थोड़ा जा ध्यान जरा ना दूजे पासे कट ला के कलाम वाले पासे लाओ, अच्छी चीज़ें रिसर्च करो, ठीक है। नेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर नेट के फंदे में ना फंस जाए, टेक्नोलॉजी के फंदे में ना फंस जाए, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो इसलिए जब उनको खबर दी गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी की, उन्होंने कहा जिसकी खबर दी गई है उसे देखें। क्या करें? आज हमें जिसकी खबर दी गई है, क्या हमें उसे देखने की ज़रूरत है? क्योंकि जो कोई इसको देखेगा जिसकी खबर दी गई है, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको याद है, शमौन बड़ी देर से उसके पास खबर थी कि नजात दहिंदा आने वाला है। आमीन। और खुदा ने उसके साथ वादा किया था, मैं तुझे उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा जब तक तू नजात न देख ले। और यीशु मसीह जब शरीयत के मुताबिक, क्योंकि यीशु ने शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा किया, तो लिखा जब खतना के वक्त यीशु को हैकल में ले जाया गया उस पाक करने के लिए, कुर्बानी के लिए, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग मिला जिसका नाम शमौन था। है उन्हें दूर ही वेख्या है, दूर वेख के की कहता है, यीशु ने गोद च लिया है, कहते हैं अब क्या कर, मुझे रुखसत कर दे, सलामती से क्या कर दे। ओ भाई, यीशु को देखे बगैर मरना नहीं है, वरना सलामती नहीं है। ये सलामती का शहजादा और सलामती उनके लिए है जो मसीह को देख लेते हैं। आमीन। और क्या किया उसने, यीशु को गोद में लिया, अब सलामती से रुखसत कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। हालेलुया। आमीन। जिसकी खबर दी गई है उसको देखेंगे तो नजात पाएंगे। आमीन। ये पलूस पर जाहिर हो जाए तो वो नजात पा जाता है। आमीन। लेकिन हेरोदीस ने क्या किया, हेरोदीस ने मुनाफिकत की, खबर तो उसके पास आ गई। अज कई हेरोदीस ने वो गुनाह नहीं छड़ना चाहते, इस तो यीशु वाले पासे जाते ही नहीं कि ये, क्योंकि वो क्यों यीशु को मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसको पता था क्या ये बादशाह है, अगर मैं बादशाह हूं तो फिर मुझे अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? आज कितने लोग हैं जो क्रिसमस यीशु की खबर उनके पास आ जाती है, पर वो बस वो उनके लिए खबर सिर्फ नए कपड़ों तक होती है, नहीं बस पार्कों में घूमने तक होती है, या शायद रात मूंगफलियां खा के सोने के लिए होती है, ठीक है, या टोनों के गलियां च पैना। शुक्र खुदा का, दुआएं करते हैं, खुदा जवाब दे रहा है। आमीन। नहीं तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता था, हम जब निकलते थे बातों के बाद तो यकीन माने उत्ते ओ तमाशा लगा होता सी, क्यों करता। लेकिन खुदा का शुक्र हो, और मेरी दुआ है खुदा हमारी नई नस्लों के हाथों में अंजील दे दे। शराब और नशे की बोतलें जो हैं वो हमारी कानूनियों से, हमारे हाथों से जाएं और हमारे हाथों में अंजील आए। आमीन।
ہمارے بچے شراب بیچے نہیں بلکہ یسوع کے گواہ بن کر یسوع کو اور زندگی کی گواہی دینے والے بن جائیں، آمین۔ اور ایسے نشہ کے ساتھ بڑھ جائیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے پینتیکوست والے دن انہوں نے کہا یہ کب تک نشے میں رہو گے؟ انہوں نے کہا نا ہم نشے میں ابھی تو دن ہے، کیونکہ ہم جس نشے میں ہیں یہ نشہ بوتلوں کا نہیں، یہ تو روح القدس کا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کاش پاک روح کا نشہ ہماری نسلوں کے اندر لگ جائے، آمین۔ تو مجوسیوں نے کیا کیا؟ خبر ملی، انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ چرواہوں نے کیا کیا؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساڈے واسطے کی پیغام ہے؟ بولے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جو کوئی یسوع کو دیکھے گا وہی نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے اور